ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بانی بابر دنیا کے دو عظیم فاتحین چنگیز خان اور تیمور کی اولاد میں سے تھے۔ وہ نسل کے لحاظ سے چغتائی ترک تھا۔ اس کا والد شیخ عمر ایک بہادر آدمی تھے۔ اس طرح بابر کا چچا ایک عظیم سپاہی اور سمرقند کا بادشاہ تھا۔ بابر خود ایک بہادر اور ایک نڈر سپاہی تھا۔ وہ اتنا زبردست تھا کہ دونوں بغلوں میں ایک نوجوان کو دبا کر اونچے اونچے پہاڑوں پر دوڑ سکتا تھا۔ وہ تیراک ایسا تھا کہ جو دریا سامنے آتا اسے آسانی سے عبور کر لیتا۔ بابر ایک عظیم جنگجو جرنیل، ایک نامور ادیب تھا۔ انہیں فارسی اور ترکی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ ایک باکمال شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فارسی نثر کے معروف مصنف بھی تھے اور ان کی یادداشتیں اس کی لازوال گواہی دیتے ہیں۔ صرف 12 سال کی عمر میں یعنی 1494 عیسوی میں بابر کے والد کا ایک حادثے میں انتقال ہوا، جس کے بعد سمرقند میں انتشار پھیل گیا، اور یہ انتشار اتنا بڑا کہ بابر کو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑ گیا۔ 3 سال بعد اس نے سمرقند پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس نے وہاں پر امن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر بہت جلد دشمنوں نے سمرقند پر قبضہ حاصل کر لیا۔ ایک بار پھر جلاوطنی میں جانے کے بعد وہ 3 سال تک گھومتا رہا، اور پھر 1500 عیسوی میں مٹھی بھر آدمیوں کے ساتھ سمرقند پر ایک زوردار حملہ کیا اور پھر سے اسے قبضہ کر لیا۔ بابر کو وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا نصیب نہیں تھا، کیونکہ بہت جلد ازبکوں کے عظیم خان شاہی بیگ نے حملہ کر کے اسے مفرور ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس دفعہ بابر نے جنوب کی طرف یعنی کابل کا رخ کیا، جہاں پر اس کے ایک چچا کی حکومت تھی۔ جب اس کے چچا کا انتقال ہوا تو پچھلی طرح کابل میں بھی انتشار پھیل گیا۔ اکتوبر 1504 عیسوی میں بابر نے کابل پر قبضہ کر کے وہاں امن کو قائم کیا۔ بابر کو کابل اور اس کے آس پاس کا علاقہ پسند تھا، جو کہ رنگ برنگے پھولوں اور پھلوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ 1512 عیسوی میں اسے پھر سمرقند پر حملے کا موقع ملا، لیکن یہ فتح مختصر مدت کے لیے جاری رہی۔ آخرکار کابل آ کر اس نے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے منصوبے بنانے شروع کر لیے۔ 17 نومبر 1525 عیسوی کو بابر 12,000 آدمیوں کی فوج کے ساتھ ہندوستان کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ بابر نے افغان سلطنت کی راجدھانی دلی پر چڑھائی کی، جس پر ابراہیم لودھی کی حکومت موجود تھی۔ دونوں فوجیں 21 اپریل 1526 عیسوی کو پانی پت کے تاریخی میدان میں ملی۔ بابر کی فوج شاید ہی اس کے دشمن کا 10واں حصہ تھی، مگر یہ بہتر نظم و ضبط اور متعدد آتشی ہتھیاروں سے لیس تھی، جسے آج تک مشرق نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس جنگ میں بابر نے روایتی منگول ہتھ کنڈوں کی پیروی کی، تاکہ جب دشمن اس پر حملہ کرے تو پابند ویگنوں کو چھپایا جا سکے۔ غیر ہنرمند نوجوان ابراہیم لودھی کو اس کے جنگی ہاتھیوں کی قیادت میں محاذ پر حملے کرنے کا لالچ دیا گیا۔ بابر نے اپنے آپ کو اس وقت تک روکے رکھا جب تک کہ ہاتھی بلیک رینج پر نہ آئے، اور جیسے ہی ہاتھی بلیک رینج پر آئے اس نے اچانک گولی چلا دی۔ وحشی درندوں نے اپنے ہی آدمیوں پر مہر ثابت کر دی۔ اس کے بعد بابر نے گھڑ سوار فوج کا زبردست چارج کیا، جس نے دشمن کو مکمل طور پر شکست دے دی۔ یہ جنگ دوپہر تک ختم ہو چکی تھی۔ سلطان ابراہیم لودھی کو جنگ کے دوران مار دیا گیا تھا، اور 20,000 آدمیوں کو اب تک ابراہیم لودھی کھو چکا تھا۔ اس جنگ کے بعد بابر کے ہاتھوں مشہور کوہ نور ہیرے سمیت بے پناہ مال غنیمت چلا گیا۔ اس کے بعد بابر نے دلی پر چڑھائی کی، جس نے بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ دلی ہی کا شہر تھا جہاں سے جمعے کی نماز کے بعد اسے ہندوستان کا شہنشاہ قرار دیا گیا۔ بابر ہندوستان میں اپنی حکومت کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اس نے ہندوستان کو اپنے لیے مزید قابل برداشت بنانے کے لیے کام کرنا شروع کیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے پسند کے پھلدار درختوں اور پھولوں کے پودوں پر مشتمل باغات لگائے۔ اس نے اپنی پسند کی محلات بنائے جو چشموں اور آبی نالیوں سے بنے ہوئے تھے، لیکن اب بھی اس کے سر پر ایک اہم خطرہ منڈلا رہا تھا۔ اسے تجربہ کار راجپوت حکمران رانا سنگرام سنگھ کی طرف سے دیے گئے ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ راجپوت فوج جس میں 80,000 گھوڑے اور 500 ہاتھی موجود تھے، اور جن کی کمانڈ قدیم نسل کے 120 سردار کر رہے تھے۔ خود رانا جو میدان جنگ میں ایک بازو اور ایک آنکھ کھو چکا تھا، افغانوں کے خلاف 18 جنگیں لڑ چکا تھا۔ بابر آگرہ سے خانوا نامی جگہ پر پہنچا، جہاں وہ راجپوت فوج کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دفعہ بھی اس نے منگول ہتھ کنڈے اپنائے۔ اس کی ویگنوں کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا گیا تھا۔
मुगल फौज राजपूत फौज की आमद पर कुछ घबरा गई, लेकिन उनका लीडर हिम्मत हारने वाला आदमी नहीं था। कहा जाता है कि उसने कसम खाई कि अगर खुदा ने उसे फतह दी तो वो फिर कभी शराब नहीं चखेगा। उसने अपने आदमियों के सामने एक यादगार तकरीर की जिसमें उसने अपनी फौज से कसम ली कि खुदा के पाक कलाम की कसम खाइए कि हम में से कोई भी न इस जंग से मुंह मोड़ने का सोचेगा और ना ही इसके बाद होने वाली लड़ाई और कत्लो गारत गरी से, जब तक उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा न हो जाए। अजीम शान अल्फाज पर मुश्तमिल इस तकरीर की बदौलत बरकी फौज ने मरते दम तक लड़ने की कसम खाई। 16 मार्च 1527 ईस्वी को राजपूत फौज मंजर आम पर आई। बाबर ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। हमला जल्द ही शुरू हो गया। राजपूतों की लहर ने बहादुर मुगलों के खिलाफ खुद को फेंक दिया था और बाबर की तोपखाने ने एक खौफनाक कत्लेआम शुरू कर दिया था। जब राजपूत थक गए तो बाबर ने मरकज और दोनों तरफ बैक वक्त हमला करने का हुक्म दिया, जिनकी वजह से राजपूतों को खौफनाक नुकसानात से दोचार किया गया और उनका अपने कैंप तक मुसलसल ताक़ुब किया गया। बाबर ने मैदानी जंग में राजपूत सरों का एक मीनार खड़ा कर दिया था। उसने अपनी छोटी सी फौज के साथ, जो राजपूत फौज का बमुश्किल एक नौवां हिस्सा था, हिंदुस्तान में हिंदू ताकत को हमेशा के लिए तबाह कर दिया था। अगले साल बाबर ने चंद्री के गढ़ पर कब्जा कर लिया। उसी साल उसकी अफवाज ने बहार और बंगाल की अफगान सल्तनत का तख्ता उलट दिया और वो हिंदुस्तान का गैर मुतनाज़ शहंशाह बन गया। इस तरह हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजीम मुगलिया सल्तनत की बुनियादें मजबूती से रखी गई। लेकिन बाबर का मुकद्दर नहीं था कि वो अपनी मेहनत के फल से लुत्फ़अंदोज़ होते और अपनी वसी सल्तनत को चलाने के लिए ज़्यादा अरसा जिंदा रहते। कहा जाता है कि दिसंबर 1530 ईस्वी में उसका सबसे प्यारा बेटा हुमायून शदीद बीमार हो गया था। तमाम तिब्बी इलाज बेअसर साबित हुए। कुछ अक्लमंदों ने मशवरा दिया कि वली अहद की जान सिर्फ उसी सूरत में बचाई जा सकती है जब शहंशाह अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दे। ये सुनकर बाबर ने फौरन ही हुमायून को बचाने के लिए अपने सबसे कीमती चीज यानी जान कुर्बान करने की पेशकश की। बीमार शहजादे के बिस्तर के गिर्द 3 बार चलते हुए उसने दुआ की, मुझ पर बीमारी हो। फिर वो खुशी से पुकारा, मैं कामयाब हो गया हूँ, मैंने ले लिया है। कहा जाता है कि इसी लम्हे से हुमायून धीरे धीरे सेहतयाब हो गया और बाबर बीमार होकर 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को इंतकाल कर गया। उसे काबुल के पहाड़ी किनारे एक खूबसूरत बाग में दफन किया गया, जहाँ वो बैठकर आसपास की खूबसूरत और दिलकश दुनिया को देखकर खुश होता था। तो इसी तरह इस्लामी तारीख और दुनिया भर की तारीख पर मुश्तमिल हमारी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप आइंदा भी हमारी हर वीडियो से बाखबर रह सकें।